आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 4 बाब और उसकी 5 आयत 6, 7, 8 आयत को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। कलाम पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों मुबारक हैं। अगर आप ध्यान से पूरा फोकस करके पूरा ध्यान से इस कलाम को रिसीव करेंगे, अपने हार्ट में उतारेंगे, दिल में उतारेंगे, जो यकीनन आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होगा। तो आज की जो ब्लेसिंग इस कलाम के वसीला से आप रिसीव करेंगे। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस कता के नज़दीक है जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का कुआं वही था। चनाचा यसु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। अब हम बात करेंगे यीशु मसीह की, जो कि सामरिया से होकर सुखार नामी एक कता यानी छोटा सा कस्बा था, वहां से गुजरा और कुएं पर बैठ गया। और बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह को वहां से होकर जाना जरूर था। कितना जरूरी काम होगा यीशु मसीह को अगर वो कुएं पर बैठा है, और वो भी दोपहर के वक्त जब धूप लगी हो। और वो बाइबल बयान करती है कि वो जिस्म में थके हुए भी थे, क्योंकि यीशु मसीह एक जिस्म रखते थे, थकावट भी होती थी। तो वो वहाँ बाइबल बयान करती कि वो थके मांदा होकर, यानी वो थक चुके थे सफ़र करते करते, तालीम देते देते। और बाइबल ये भी बयान करती है कि उसके शागिर्द थे वो साथ ही गाँव में खाना खरीदने के लिए चले गए और यीशु मसीह वहां बैठ गए। वहां यीशु मसीह इसलिए बैठे कि आज यीशु मसीह ने एक ऐसा काम करना था, एक ऐसा मिरेकल करना था, एक ऐसा मौजज़ा करना था जो कि अनपॉसिबल था, लेकिन आज उसको इम्पॉसिबल करने आए थे। जो काम नहीं हो सकता था उसको वो करने आए थे, जो किसी ने नहीं किया था वो करने आए थे, ताकि लोगों को पता चले कि इसके पास जिंदगी का पानी है। अब यीशु मसीह वहां बैठे हैं और बाइबल बयान करती है कि एक सामरी औरत वहां पानी भरने आई, और यीशु मसीह उससे मुखातिब हुए और उससे कहा कि तू मुझे पानी पिला। उस औरत ने जवाब दिया कि तू मुझसे पानी क्यों मांगता है? तू यहूदी है, मैं सामरी हूं। क्योंकि यहूदी लोग सामरियों से किसी किस्म का बर्ताव नहीं रखते थे, मेल जोल नहीं रखते थे। इसलिए उस औरत ने कहा कि मैं सामरी हूं और तू एक यहूदी है। अब हम इस बात को जानेंगे कि वो औरत 6 घंटे क्यों आई, वो दोपहर के वक्त पानी भरने क्यों आई। औरतें अमूमन सुबह सुबह पानी भरने कुओं पर जाती थी। अगर हम हजारों साल पहले की बात करें तो जो औरतें थी वो सुबह सुबह पानी भरने जाती थी। कोई औरत दोपहर के टाइम पानी भरने नहीं जाती थी। लेकिन ये एक ऐसी औरत थी, सामरी औरत, जो दोपहर के वक्त पानी भरने गई और वहां यीशु मसीह को देखकर कहती है कि कोई यहूदी जो है सामरियों से बर्ताव नहीं रखता, फिर तू मुझसे क्यों पानी मांग रहा है। हम इस सिचुएशन को, इस बड़े मिरेकल को आज देखेंगे, और बाइबल में से हमने काफी दफा पढ़ा होगा, लेकिन जब भी आप इस कलाम को पढ़ेंगे ये हमेशा हमारी लाइफ के लिए ताज़ा होगा और एक नए एंगल से, एक नए अंदाज से हमारी जिंदगी में काम करेगा। आज हम देखेंगे इस औरत के बारे में जिससे यीशु मसीह ने पानी मांगा। ये यीशु मसीह से पानी मांग रहे, औरत ने जवाब दिया कि तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है, बर्ताव नहीं है। तुम ऊंची जात वाले हो और हम नीची जात वाले हैं, इसीलिए हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बनता। लेकिन यीशु मसीह वहां सिखा रहे हैं कि मैं ऊंच नीच सब खत्म करने आया हूं, मैं छोटों को उठाकर खड़ा करने आया हूं। इसीलिए यीशु मसीह वहां उससे पानी मांग रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी बाइबल बयान करती है कि 6 घंटे का वक्त था। 6 घंटा यानी दोपहर के वक्त यीशु मसीह उस कुएं पर बैठे हैं, और दोपहर के वक्त ही ये सामरी औरत पानी भरने आई है। ये कैसा आज मौजज़ा, कैसा मिरेकल होने जा रहा है, इस बात को हम ध्यान से गौर से सुनेंगे। यीशु मसीह ने पानी मांगा और औरत ने इनकार किया, और यीशु मसीह ने आगे से उस औरत को कहा, कोई औरत, याद रखिएगा, 6 घंटे दोपहर के वक्त पानी भरने नहीं आती, लेकिन ये औरत 6 घंटे यानी दोपहर के वक्त उस कुएं से पानी भरने आई है, जो कि शहर से काफी दूर था, और अकेली आई है। पहले जब औरतें जाती थी तो औरतों का एक ग्रुप होता था,
یا تو وہ صبح صبح پانی بھرنے جاتی تھی یا پھر شام کو پانی بھر کر اپنے مٹکوں میں گھڑوں میں لے کر اپنے گھر میں لاتی تھی، لیکن یہ عورت ریجیکٹڈ کی ہوئی تھی اپنے لوگوں میں سے، اپنے محلے میں سے، اپنے جو گاؤں ہے وہاں سے، اپنے قصبے میں سے ریجیکٹڈ کی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے کہا جاتا تھا یہ ایک فحاشہ عورت ہے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے اس سے پانی مانگا اور اس نے انکار کر دیا، لیکن یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اگر کاش تو یہ جانتی کہ میں کون ہوں تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اس عورت نے کہا کہ اے خداون، تیرے پاس کوئی برتن نہیں ہے، کیا یہ کنواں ہمارے باپ یعقوب کا ہے؟ کیا تو یعقوب سے بھی بڑا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو مجھے جانتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے کہا کہ اے خداوند، تیرے پاس کوئی برتن نہیں ہے، تو مجھ سے پانی مانگ رہا ہے اور مجھے زندگی کا پانی دے رہا ہے۔ اس سچویشن کو اب ہینڈل کرنا کس طرح کرنا ہے؟ اگر آپ عقل مند ہوں گے، اگر آپ دانش مند ہوں گے، اگر آپ پاک روح سے بھرے ہوں گے تو آپ اس سچویشن کو سمجھیں گے کہ یسوع مسیح وہاں کیا لینے بیٹھے تھے، کیا کرنے بیٹھے تھے، بڑا کام کرنے بیٹھے تھے۔ کیوں؟ وہ ایک روح کو آج بدلنے والے ہیں، ایک روح کو آج چینج کرنے والے ہیں، اس کو اپنے کنگڈم کا راستہ دکھانے والے، بچانے والی اس عورت کو۔ کس طرح؟ اس نے کہا کہ تو مجھے جانتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اس عورت نے کہا کہ تیرے پاس کوئی برتن نہیں ہے، تو مجھے زندگی کا پانی کہاں سے دے گا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ تو مجھے پانی پلا، تو اپنے شوہر کو بلا کر لا۔ اس نے کہا کہ میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تو 5 شوہر کو چھوڑ چکی ہے اور جو اب تیرے پاس ہے وہ تیرا 6واں شوہر ہے۔ سامری عورت جو تھی وہ حیران ہوگی۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جو عورت نے کہا کیا تو مسیح ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کس عورت نے، جو ریجیکٹڈ عورت تھی، اس نے اتنا بڑا کام کیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا۔ اس عورت کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی بڑا خدا کا بندہ ہے جو مجھے زندگی کا پانی دے رہا ہے۔ آج تک اس عورت کو یہ بات کسی نے نہیں کہی تھی۔ اگر آپ کے گھر کے کوئی حالات بتائے، آپ کے دل کے کوئی حال بتائے تو یقیناً آپ اس بات کو جانیں گے، اتنے آپ دانش مند ہوں گے کہ یہ کوئی خدا کا بندہ ہو سکتا ہے، اس میں خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، کیونکہ یہ مجھے وہ کام کر رہا ہے جو صرف مجھے پتا ہے، جو صرف میں جانتا ہوں، اور جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ اگر یہ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح صرف یہ کہتے تھے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ زمین پر صرف یسوع مسیح نے لوگوں کے گناہ معاف کیے، اور کسی میں اتنا دم نہیں تھا، نہ کسی کے پاس اختیار تھا۔ یہ اختیار صرف یسوع کے پاس تھا کہ لوگوں کے گناہ معاف کرتا تھا۔ جب یسوع کا آج بھی نام لیا جاتا ہے پورے ایمان سے تو لوگوں کے گناہ بلکہ لوگوں کے روگ بھی جاتے رہتے ہیں۔ یسوع مسیح آج بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ عورت جب اسے پتا چلا کہ یہ مسیح ہے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس عورت نے اس 6 گھنٹے کے قریب گھڑا اپنا وہیں چھوڑا، گھڑے کو وہیں دھکیل دیا، اور عورت دوڑی گئی اپنے اس قصبے میں، اپنے اس گاؤں میں، اور اس نے بتایا کہ آؤ دیکھو وہ آنے والا مسیح جس نے مجھے میرے سارے کام بتا دیے۔ اگر آپ کو آج آپ کے کام بتائے جا رہے ہیں، آپ کے گناہ ڈھانکے جا رہے ہیں، تو یہ صرف خدا کا کام ہے، وہی آپ کے گناہوں کو ڈھانک سکتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس عورت نے یسوع مسیح کی ایسی منادی کی کہ وہاں بہت سارے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ آج ہمیں ایسی ضرورت ہے کام کرنے کی، جب یسوع مسیح ہمیں پکارے، وہ کنویں پر کہے کہ میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا، تو تیار ہو جائیں، وہ آپ کو زندگی کا پانی دینے والا ہے۔ آپ انکاری مت کریں۔ اگر آپ انکاری کریں گے تو یقیناً آپ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے جہاں وہ آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نیا یروشلم تمہارے لیے محفوظ رکھا ہے۔ اگر وہ یروشلم آپ کو دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے تیاری بہت ضروری ہے۔ اگر آپ زندگی کا پانی پینا چاہتے ہیں تو آپ بے شک آج ریجیکٹڈ ہوں گے، کلیسیا میں سے ریجیکٹڈ ہوں گے، لوگ آپ کو گنتے نہیں ہوں گے، لوگ آپ کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ آپ ایسے گھلونے کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کاموں کو چھوڑ کر آپ یسوع مسیح کے کنگڈم کے لیے کام کریں گے
تو لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھانا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس ہستی کا کام کر رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو آج بھی تبدیل کرتا ہے، بدلتا ہے، جو خود لامحدود ہے۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم جس طرح سامری عورت نے دیکھو کتنا بڑا کام کیا، ایک ورڈ صرف سنا کہ وہ زندگی کا پانی دیتا ہے، وہ مسیح ہے۔ جب آپ کو پتا چلے کہ وہ مسیح ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، ہم نے اس کے کام کو کرنا ہے، تو آپ اس کے کام کو کرنا شروع کر دیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کے کاموں کو کریں تاکہ ہم فیت میں اور مضبوط ہوں، ایمان میں اور مضبوط ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ آج اپنے آپ کو تبدیل کریں گے جب اس کلام کو سنیں گے۔ آپ بے شک ریجیکٹڈ ہو سکتے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن آپ یسوع مسیح کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یسوع مسیح آپ کی عزتوں کو بحال کرے گا، آپ کے رشتوں کو بحال کرے گا، آپ کے جو فرینڈ ہیں ان کو آپ کے ساتھ بحال کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت ساری برکت دے اور بہت ساری آشش دے۔ آمین۔